اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم لوگ نے کل ہی سنا کہ غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کرنا، یہ سب کرنے سے بہت سارے گناہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ہمارے اعمال ہم لوگ دوسروں کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے چیز۔ لیکن اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہم لوگ جب ہمارے اعمال دوسروں کو اٹھا کر ہم لوگ دیں گے تو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ غیبت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں جیسے روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے ہر ایک چیز کی پوچھ لینے والا ہے، ہر ایک نعمت کی پوچھ لینے والا ہے۔ جیسے دولت ہو گئی، اگر ہمارے پاس صحت ہے، اولاد ہے، جوانی ہے، اور ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ان ہر ایک چیز کی نعمت لے گا۔ ایون زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دیا ہے، بہت ہی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دیا ہے، اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے چیز کرا دیتی ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، جیسے چاہو اس کو گھما سکتے ہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بہت ہی ایزیلی وہ پلٹ جاتی ہے، گھوم جاتی ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ زبان کی یہی حرکتوں کی وجہ سے ایسی کون سی حرکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کا اخا کا بما یکرہا۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ اگر وہ سن لیتا تو اس کو کرا آ جاتی۔ کرا یعنی اس کو برا لگ جاتا۔ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی کچھ چیز بتانا کہ اگر وہ سن لیتا کہ یہ میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے تو اس کو برا لگ جاتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر اس میں واقعی میں وہ برائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اس کی برائی بولنا، یہی پیٹھ پیچھے بولنا، یہی تو غیبت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان میں وہ برائی ہے، ہم لوگ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ سامنے جا کے بولے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی میں برائی ہے تو فوراً جاؤ اور ان کے سامنے بولنے کی اتنی ہمت رکھو۔ ان کے پیٹھ پیچھے اگر وہی چیز آپ بولتے ہیں تو وہ برائی میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو، پہلے میں نے کیا بولی؟ اس میں برائی ہے، وہ برائی ہے اور وہ ان کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ اور اگر ان کی اس میں وہ برائی ہی نہیں ہے اور لوگ ایسے ہی ان کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس پر بہتان لگایا جائے گا، ایک الزام لگایا جائے گا جو کہ اس میں نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی غیبت نہ کرے۔ غیبت تو میں نے آپ کو بتا دی، کسی کے پیچھے بیک بائٹنگ کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو کوئی بھی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ بس ایک بار سوچ کر دیکھیے یہ چیز، اگر اللہ نہ کرے کبھی ہمارے سامنے کوئی مرا ہوا جانور بھی ہے اور اس کا گوشت کھانے اگر ہم لوگ کو بولیں گے تو ہم لوگ کو گھن آ جائے گی کھانے کے لیے، کیونکہ جانور جو گرا پڑا ہوا مرا ہوا جانور ہے اس کا گوشت کھانے کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اتنی بڑی ایک گناہ ہے ہم لوگ کو، اور غیبت کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کو، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کی کتنی ہم لوگ کو، کیا ہم لوگ جتنا اجر کما رہے ہیں وہ ہم لوگ کو لاسٹ میں دینا پڑے گا۔ اتنا آسان بن گیا ہے۔ تو آج ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ بہت بڑی گناہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پر گئے تھے تو اس وقت پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی چھاتی اور چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ کس سے؟ اپنی چھاتی اور ناخنوں کو تانبے کی جو نیلز ہوتے ہیں، کاپر نیلز ہوتے ہیں، اس سے اپنے فیسز کو ہی اسکریچ کر رہے تھے، اپنے چھاتی کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کھاتے تھے یعنی کیا ہے؟ جو بیک بائٹنگ کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے۔ سوچیں، وہ جو دنیا میں دوسروں کی عزت نکالتے تھے، دوسروں کو پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے، آج وہ خود اپنے چہروں کو اور اپنی چھاتیوں کو وہ اپنے سکریچ کرتے ہوئے رہیں گے اپنے کاپر نیل سے۔ وہ اپنے نیل سے نہیں، اپنے کاپر نیل سے وہ اپنے فیسز کو سکریچ کرتے ہوئے رہیں گے۔ تو کتنی بڑی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گواہی دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے۔ کون سی؟ اپنے شرمگاہ اور اپنی زبان کی جو گارنٹی دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں جنت جانے کا موقع ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ ترمذی کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ میں اکثر لوگوں کو کس گناہ سے دیکھا گیا، کس گناہوں کی وجہ سے پایا گیا وہاں پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفام والفرج، یعنی کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں دیکھا گیا ہے۔ آج زبان کا اتنا برا استعمال کر رہے ہیں لوگ، تہمت لگاتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے ٹانٹنگ کرتے ہیں، رومرز پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کا ہر ایک چیز کا ہم سے حساب لینے والا ہے۔ بے مطلب کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو چغلی کرنا، کسی کو طعنہ مارنا بہت آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت کوشش کریں کہ اپنے زبان کو کنٹرول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کچھ اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کچھ اچھا نہیں ہے بولنے کے لیے تو آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والے کو جتنی گناہ ہے اتنا سننے والے کو بھی گناہ ہے۔ صرف غیبت کرنے والے کو گناہ نہیں ہے، جو سن بھی رہا ہے وہاں پہ اس کو بھی گناہ ہے، کیونکہ ایک انسان جب کسی بھی چیز میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی فنکشن ہو، یا کہیں پر بھی اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی اگر کوئی غیبت سنا بھی رہا ہے، غیبت کر بھی رہا ہے، اور ہم لوگ بڑی خوشی سے سن بھی رہے ہیں، تو بھی ہم اس کا ایک پارٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا گناہ ملنے والا ہے، اور جو غیبت کر رہا ہے اس کو بھی گناہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ہے غیبت، بہتان ہے۔ غیبت اور بہتان اور چغلی سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔